قومی زبان، مادری زبان، کون سی زبان؟ روٹی زبان۔ محمود خان اچکزئی صاحب کی کراچی میں پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب کے موقع پر ایک ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر دیکھا جا سکتا ہے، اور پھر اردو زبان اور دیگر زبانوں کے حوالے سے ایک بحث بھی۔ میں نے اس حوالے سے اب تک اپنی رائے محفوظ رکھی ہے، تاہم بہت سے دوستوں کی جانب سے کہا گیا کہ اس پر تفصیلی رائے دی جائے، اس لیے یہاں اپنی رائے آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ یہ بھی گوش گزار رہے کہ اس گفتگو کا مقصد فقط اپنی ذاتی رائے دینا ہے، اس لیے اسے علمی بحث تک محدود سمجھیے گا، کیونکہ اس کا مقصد ہرگز لسانی تفریق کو ہوا دینا نہیں ہے۔ یہ فقط رائے ہے تاکہ اس پر علمی گفتگو بڑھے۔ اس پوری بحث کو سمجھنے کے لیے آئیے سب سے پہلے پاکستان کو سمجھیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ایک نیشن سٹیٹ ہے یا سٹیٹ آف نیشنز ہے؟ نیشن سٹیٹ یا یک قومی ریاست کی عمومی تعریف یہ ہے کہ ایک ریاست جہاں غالب اکثریت کی ثقافت و زبان ایک ہو اور اس نے ایک سیاسی جغرافیے کے ساتھ ایک علاقے کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہو۔ اس تعریف کے مطابق پاکستان ہرگز نیشن سٹیٹ نہیں ہے، بلکہ پاکستان سٹیٹ آف نیشنز ہے، یعنی کئی قوموں نے مل کر پاکستان قائم کیا ہے۔ اس پوری بحث کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرارداد لاہور، جسے اب ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں، پڑھنا ہوگی۔ 5 نکات کی ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گا، لیکن یہاں پر فقط اس کا جو عرق ہے وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اس قرارداد کے تحت ہم نے پاکستان کے قیام کا جو ہدف تھا وہ حاصل کیا تھا، کم سے کم ہمیں یہ بتایا گیا ہے۔ اس قرارداد میں واضح انداز میں درج ہے کہ مسلم اکثریت کے حامل اکائیاں چند بنیادی طرز کی وزارتوں کو مرکز میں رکھیں گی اور اس طرح ایک ریاست کھڑی ہوگی۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ اس قرارداد کے وقت ہندوستان بھر میں صرف سندھ وہ واحد مسلم اکثریتی اکائی تھی جہاں مسلم لیگ نے جی ایم سید کی قیادت میں اس قرارداد کے حق میں قرارداد منظور کروائی تھی، پاکستان کے حق میں۔ یہ قرارداد واضح طور پر ان اکائیوں کی ثقافت اور زبانوں کو تحفظ دیتی ہے۔ آپ جا کے قرارداد پاکستان پڑھ لیجئے۔ پاکستان کے وجود کو پہلا دھچکا پہنچا ہی اس وقت تھا جب ہم نے اس بنیادی معاہدے سے روگردانی کرتے ہوئے قوموں کی ریاست کی بجائے ریاست کی قوم کا راستہ اپنایا تھا۔ دوسری جانب ہندوستان جو قرارداد لاہور کے طرز کے معاہدے اور وعدے کے بغیر قائم ہوا، وہاں تمام ریاستوں کی زبانوں کو تحفظ دینے کے لیے بنیادی راستہ یہ اپنایا گیا کہ ہر ریاست کی اپنی قومی اور دفتری زبان ہوگی۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندی بھارت کی قومی زبان ہے۔ نہیں، ہندوستان کی کوئی قومی زبان نہیں ہے، کیونکہ ہر ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی آفیشل لینگویج کا انتخاب خود کر سکتی ہے۔ گو کہ ہندوستانی پاسپورٹ پر فقط ہندی اور انگریزی تحریر ہے، لیکن مجموعی طور پر ہندوستان میں غالباً 22 آفیشل لینگویجز ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں تمام اکائیوں یعنی بنگال، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا جو اس وقت شمال مغربی سرحدی صوبہ کہلاتا تھا، وہاں مقامی زبانیں ہی دفتری زبانیں ہوتی۔ مگر 1948 میں پاکستان کو قومی زبان اردو کو پاکستان میں قرار دے دیا گیا۔ یہاں نہایت سادہ سا سوال ہے کہ اردو کس قوم کی زبان ہے؟ اس کا واحد جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اردو پاکستانی قوم کی زبان ہے۔ اگلا سوال یہ ہوگا کہ پاکستانی قوم کتنی پرانی ہے؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ 73 برس پرانی ہے۔ اگلا سوال یہ ہوگا کہ اس سے قبل یہ قوم کیا تھی؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہزاروں برس سے یہاں پنجابی، اس خطے میں پنجابی، بلوچی، سندھی، پشتو اور بنگالی زبانیں بولی جاتی تھیں، جس خطے کو ہم پاکستان کہتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہوگا کہ ہزاروں برس پرانی قومیں، زبانیں اور تہذیبیں اس خطے میں وہ اب کہاں گئیں؟ جواب یہ ہوگا کہ انہیں ختم کرنا ہوگا نئی قوم بنانے کے لیے۔ اور یہی وہ نقطہ تھا جس کی وجہ سے سن 1950 کی دہائی میں بنگال میں بنگلہ زبان کے حق میں تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک کو سیاسی مکالمت کے ذریعے سلجھانے کی بجائے وہاں 21 فروری 1953 کو ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء پر گولیاں داغی گئیں۔ یہ طلباء مادری زبان کے حق میں مظاہرہ کر رہے تھے۔ اس واقعے میں کئی طالب علم ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ یہ دن بنگال میں آج بھی یوم شہداء کے نام سے منایا جاتا ہے، جبکہ سن 2000 میں اقوام متحدہ نے اسے عالمی
یوم مادری زبان قرار دیا، یعنی مادری زبان کا جو عالمی دن آپ بھی مناتے ہیں اس کی تاریخ یہ ہے کہ وہ ہم نے، ہماری فورسز نے ہمارے ہی لوگوں پر اپنی زبان کے لیے آواز اٹھانے پر گولیاں چلائیں تھی تو بنا تھا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انتہا پر رہنے والے لوگ ہیں۔ کوئی اچھا لگتا ہے تو اسے فرشتہ سمجھنے لگتے ہیں، کوئی پسند نہیں آتا تو اسے شیطان قرار دے دیتے ہیں۔ ہمیں لیڈر کو پیغمبر بنا کر پوجنے اور مخالف کو ابلیس سمجھ کر پتھر برسانے کی تربیت دی گئی ہے، حالانکہ ہم سب انسان ہیں۔ نہ کوئی شخص مکمل فرشتہ ہو سکتا ہے، نہ شیطان۔ بانی پاکستان محمد علی جناح سیاسی رہنما ہیں، پیغمبر نہیں۔ ان کے بہت سے فیصلے درست ہیں اور کئی فیصلوں پر بحث ہو سکتی ہے اور کئی فیصلوں سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ کسی نے کوئی فیصلہ لازماً کسی خراب نیت سے کیا ہو۔ اپنی سمجھ کے مطابق کوئی سیاسی رہنما اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس سے اختلاف اور اتفاق محبت یا دشمنی نہیں بلکہ دلیل اور رد کے ذریعے ہوتا ہے۔ اردو کو قومی زبان قرار دینے کا فیصلہ بھی نادرست فیصلوں میں سے ایک تھا۔ سچائی یہ ہے کہ اگر پاکستان کا حصہ بننے والی تمام اکائیوں کو اپنی اپنی مادری زبان بطور قومی زبان رکھی جانے دیتی اور اردو کو قومی زبان کی بجائے ملک بھر میں رابطے کی زبان قرار دے دیا جاتا تو نہ بنگال کی علیحدگی کی نوبت آتی اور نہ ملک میں اس وقت یہ بحث چل رہی ہوتی۔ اب اگلی بات اردو زبان کی۔ اردو زبان مصنوعی نہیں ہے بلکہ اس خطے پر نہایت فطری انداز سے پیدا ہونے اور پھلنے پھولنے والی زبان ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت اسرائیل میں جو عبرانی زبان بولی جاتی ہے وہ ایک مصنوعی طریقے سے دوبارہ پیدا کی گئی ہے۔ پرانی عبرانی دنیا سے ختم ہو چکی تھی، اسی طرح لاطینی زبان دنیا سے ختم ہو چکی ہے، تاہم اسے مصنوعی طور پر اب بھی کتابوں کی حد تک زندہ رکھا گیا ہے۔ زبان صرف تب زندہ رہتی ہے یا ہوتی ہے جب تک اسے لوگ بولتے ہیں۔ جب لوگ بولنا بند کر دیتے ہیں تو وہ زبان شاعری کی غزلوں اور قلمکاروں کی تصنیفات میں رہے تو رہے مگر زمین پر نہیں رہتی۔ اردو خطے کی پراکرت زبانوں نے عربی اور فارسی کے الفاظ کے ساتھ ملا کر پیدا کی ہے اور اس کے لیے الفاظ کا بھاری ذخیرہ وہ فارسی اور عربی سے درآمد کیا گیا ہے۔ مقامی زبانوں کی اردو سے نفرت کا اس لیے کوئی جواز نہیں کہ مقامی زبانوں نے خود اردو کو پیدا کیا ہے۔ یہ مزیدار بات ہے کہ اردو ناؤن تو مشرق وسطیٰ سے لیتی ہے مگر ورب نہیں لیتی۔ حقیقت یہی ہے کہ پاکستان میں پچھلے 70 سال سے اردو مختلف علاقوں کے درمیان رابطے کا ایک نہایت مؤثر ذریعہ ہے اور کراچی سے لے کر گلگت بلتستان اور کشمیر سے لے کر گوادر تک اس زبان کے ذریعے لوگ آپس میں بات کر سکتے ہیں، بلکہ پاکستان کیا شمالی ہندوستان کے پورے خطے میں یہ زبان رابطے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ زبان کیسے تعمیر ہونا شروع ہوئی اس پر کبھی تفصیل سے بات کریں گے، تاہم اب یہ زبان اس پورے خطے میں ہر علاقے میں بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، یا بولی نہ بھی جائے تو سمجھی ضرور جاتی ہے۔ زبانوں کے ساتھ چونکہ ایک پوری تہذیب اور تاریخ جڑی ہوتی ہے، اس لیے کوشش یہی ہونا چاہیے کہ کوئی زبان جہاں تک نگہداشت مانگے اسے وہ ضرور ملے۔ اگر مختلف صوبے اپنی اپنی زبانوں کی نگہداشت کی بابت کمزور اور لاؤبالی اور لاپرواہی والے رویے کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں اردو سے زیادہ قصور خود اپنی اپنی زبانیں بولنے والوں کا ہے۔ بنگال کے لوگوں کو اپنی زبان کی پرواہ تھی تو ان کا راستہ بھی واضح تھا۔ انہوں نے اردو کو گالی نہیں دی بلکہ 2 ٹوک الفاظ میں اپنی زبان کا تحفظ کیا۔ آپ مجیب الرحمان کی شاید ہی کوئی اردو تقریر سنیں، اور اگر کہیں سے کوئی ایک آدھ جملہ مل بھی گیا تو وہ اردو بنگلہ زبان کی خوشبو سے مہکتی نظر آئے گی۔ ادھر پنجاب میں تو شاید ہی کوئی شخص ہو جو پنجابی اسکرپٹ سے بھی واقف ہو۔ زبان کو زندہ رکھنے کے لیے صرف محبت کافی نہیں، ضرورت درکار ہوتی ہے۔ اس لیے ایک تو عام بات یہ ہے کہ تمام صوبوں میں مادری زبان پڑھائی جانا چاہیے، پھر یہ بھی واضح ہو کہ صرف زبان پڑھانے یا سکھانے سے کام نہیں چلتا، اس زبان کے ساتھ علم بھی موجود ہونا چاہیے اور روزگار بھی موجود ہونا چاہیے، یعنی جدید علوم کو ان زبانوں میں منتقل کیا جانا چاہیے اور مقامی سطح پر روزگار کی منڈی کو بھی ان زبانوں سے جوڑنا چاہیے۔ جو زبان جس حد تک علم اور جس حد تک روزگار دیتی ہے اسی حد تک لوگ اسے سنجیدگی سے سیکھتے ہیں۔ اردو زبان کو ملک بھر میں رابطے کی زبان کے بطور استعمال کرنا چاہیے اور اس زبان کو بین الصوبائی پل کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، لیکن اس زبان کے ساتھ بھی مسئلہ وہی ہے کہ ایک خاص حد پر جا کر اس زبان میں بھی علم موجود نہیں ہوتا۔ کسی کو ریاضی پڑھنا ہے، فلکیات پڑھنا ہے، طبیات یا نیورو سائنس پڑھنا ہے یا کوئی دوسرا جدید علم سیکھنا ہے تو 12ویں یا زیادہ سے زیادہ 14ویں جماعت کے بعد آپ اسے انگریزی کتابات میں تھما دیتے ہیں۔ یا تو بچوں کو درست انگریزی بچپن سے سکھائیں
یا تمام علوم اور یہ جو تمام علوم اردو اور قومی زبانوں دیگر صوبائی قومی زبانیں ان میں منتقل کریں۔ اردو کی بابت بھی یہ جملے بازی اب غیر ضروری ہے کہ اردو ہندوستان کی مسلم اشرافیہ کی زبان ہے یا اردو کہاں پیدا ہوئی تھی، وہی ہوگی مسلم اشرافیہ کی زبان، مگر اب یہ شمالی ہندوستان اور پاکستان کی سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جانے والی زبان ہے۔ دفتروں میں نہیں، گلی کوچوں میں بولی جاتی ہے، اور مصنوعی نہیں، فطری طور پر زندہ ہے اور پھل پھول رہی ہے۔ سرحد کے اس طرف ہمارے ہاں کچھ قوم پرست دوست ہیں، سرحد کے اس طرف ہندو انتہا پسند ہیں، وہ اس کے پیچھے لٹ لے کے پڑے ہوئے ہیں۔ مزے کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اور دوسری طرف یہی زبان بولتے ہیں اور پھر اسی زبان سے دور رہنے کا کہا جاتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں جذباتی نعرے بازی تو مل جاتی ہے، مگر حقیقی معنوں میں فکری اور علمی کام کرتا وہ نظر نہیں آتا۔ اردو کو ناپسند کرنے والے اس وقت سندھی، پنجابی، بلوچی اور پشتو بولنے والوں سے یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ کیا اپنے بچوں کو آپ صرف صوبائی قومی زبان سکھائیں گے؟ جواب ہوگا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اپنی مقامی قومی زبانوں میں آگے چل کر نہ جدید علم ملے گا نہ روزگار۔ اس لیے زبانوں سے محبت کا اظہار نعرے بازی کی بجائے عملی کام سے کیجیے، اور اردو سے نفرت کی بجائے اردو سے محبت کیجیے۔ اردو آپ کی قومی زبان نہ صحیح، مگر ہمارے بیچ رابطے کی منظم سبیل ہے، اس لیے آپ یہ ویلاگ بھی اردو میں سن رہے ہیں۔